Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم عزیز دوستو، اگر تو آپ کسی قسم کی خارش میں مبتلا ہیں، گرمی کی کسی قسم کی صورت میں آپ کو گرمی چھوڑنے کا نام نہیں لے اور گرمی شدت سے آپ کو لگتی ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے یہی ویڈیو آپ کی لائف کو بیٹر سے بیٹر بنا دے۔ آج میں آپ کو ایک پودے کے متعلق بتاؤں گا کہ وہ تقریباً آج ہر جگہ پر اویلیبل ہوتا ہے، میسر ہوتا ہے، دستیاب ہوتا ہے، لیکن ہم نے آج اس کو بڑی سستی کے ساتھ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو اگنور کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں پودا ہوتا ہے، گھر میں نہ بھی ہو تو آس پاس تھوڑی سی ہم تگدو محنت کرے، سٹرگل کرے تو وہ ہمیں بڑی ہی آسان طریقے سے اور اچھے طریقے سے وہ ہمیں ایک صاف ستھرا پودا مل سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، وہ ہے صرف نیم کا پودا، جس کو پنجابی میں ہم نیب بھی کہتے ہیں، لیکن عام صورتوں میں اس کو نیم کہتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ اس کی جائے پیدائش یہ زیادہ تر پاکستان کے بیشتر علاقوں میں پایا جاتا ہے، ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں پایا جاتا ہے، افغانستان کے بیشتر علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ کثرت سے پیدا ہونے والا پودا ہے۔ یہ خود پودا ہے، اس کو اگایا نہیں جاتا، اور یہ بہت ہی خوبصورت پودا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسے سمجھے کہ یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ کچھ ہمارے بہت بڑے ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کی ہے، سائنسدانوں نے ریسرچ کیا، ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ جہاں پہ یہ نیم کا پودا اور ایک اک کا پودا ہوتا ہے، اس کی بھی میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا، اس کی بھی میں آپ کو تصویر تھوڑی دیر کے بعد دکھاتا ہوں۔ اور ایک یہ نیم کا پودا، یہ ایک اک کا پودا، یہ ایک دتورا، جس کی پہلے بھی میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس پر مردانہ کمزوری کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جس کی میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ وہ سوہانجنا۔ یہ 4-5 پودے، ویسے تو بہت سارے پودے جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ جس جگہ پر ہوں وہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ مالک کا کہ اس نے ہمارے لیے یہ پودے اگا کر، ہمارے لیے یہ درخت اگا کر ہماری بیماریوں میں بہت زیادہ کمی کر دی ہے، اگر ہم اس کو آسان طریقے سے اور اچھے طریقے سے اس کو یوز کریں گے۔ لیکن آج ہم نے ان کو بھلا دیا اور بڑے بڑے دور دراز کے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس لاکھ روپیہ لگا لیتے ہیں، اپنی صحت پر 50,000 لگا لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت کر کے یہ چھوٹی سی جڑی بوٹی حاصل کر کے پھر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ میں اپنے تمام تر حکمات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی جڑی بوٹیوں کو سامنے رکھیں اور ان کے فوائد دیں، تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ دل کھول کر اس کو تلاش کرے اور پھر اپنے مقاصد کے لیے اس کو یوز کرے، اور تاکہ اپنی لائف کو اچھے سے اچھا بنا سکے۔ اس اپنے علم کو لے کر قبر میں چلے جانا کوئی دانش مندی نہیں ہے حقیقت میں، تو اس علم کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کے پتے ہیں اور یہ اس کی ٹہنیاں ہیں، بالکل نرم و ملائم ہوتی ہے۔ ویسے پودا یہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اگر اس پر آپ چڑھیں یعنی سوار ہوں تو یہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا، بہت سخت ہوتا ہے۔ اور یہ اس کا پھل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پھل بھی، ٹہنیاں بھی اور اس کے پتے، ہر چیز کارآمد ہے۔ یہاں تک کہ ایکسپیریمنٹ کرنے والوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ اس کا سایہ بھی شفا سے کم نہیں ہے۔ یہ اس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم گناہگاروں کے لیے خاص تحفہ ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کو خود بھی یوز کریں۔ اس کے میں آپ کو فوائد بتاتا ہوں، اس کو کیئرفلی انداز سے سنیے گا، پھر اس کو تھوڑا سا کوشش کر کے کسی بڑے بھائی سے یا کسی بڑے بزرگ سے پوچھ کر اس کو تلاش کریں کہ نیم کا پودا کہاں پہ ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا۔ میں تو اس کو بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ اس کو 2-3 دن ہو گئے تلاش کرتا رہا، پھر بعد میں یہ مجھے ملا، تو میں نے سمجھا کہ اس کی ویڈیو ضرور بنائی جائے، کیونکہ اس کے فوائد سے پہلے میں کچھ واقف تھا، کیونکہ یہ ہماری مائیں بہنیں بڑی جو بزرگ تھے نا، وہ ہمارے لیے اس کو اس مرض پر دیتے تھے کہ جس بندے کو پنسی پھوڑے یا خارش کی شکایت ہوا کرتی تھی، لیکن جی
بہت سارے امراض پر یہ تیر بہادر کا کام کرتا ہے، اور ایسے سمجھے کہ آگ پر پانی چھڑکنے کی ضرورت ہے، یہ اتنا جلدی کام کرتا ہے یہ پودا، نیم کا پودا۔ تو عزیز دوستو، نیم کا درخت قدرت کے بیش بہا تحفے میں سے ایک تحفہ ہے۔ اس درخت کا ایک ذرہ ہمارے لیے فوائد کا حامل ہے۔ اس کے پھل، پھول، پتے، ڈالیاں سب ہی کارآمد ہے، اور ہمارے لیے بے بہا اس میں الحمدللہ صحت کے خزانے ہیں۔ نیم اینٹی بیکٹیریل ہے، اس میں وٹامن سی ہونے کی وجہ سے یہ جلدی امراض میں بہت زیادہ نہایت مفید ہے۔ یہ قدرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آج میں اپنے اس چینل میں آپ کو اس کی وضاحت سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا کیا مزید فوائد ہیں۔ نیم کا پانی، اس پتوں کا نیم کا پانی بنائے۔ وہ کس طرح بنانا ہے؟ آپ نے 1 لیٹر پانی میں 40 نیم کے پتے یا پھر تھوڑی سی مٹھی اس میں پانی میں ڈال کر ابال لے۔ جب پتے رنگ بدل دیں اور پانی سبزی مائل ہو جائے تو اسے چھان لیں، کسی اچھے سے برتن میں محفوظ کر لیں، تو پھر اس کو استعمال کر لیں۔ کن کن مقاصد کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے، اس پانی کے فوائد کیا ہیں؟ نیم کے پانی کے فوائد: اگر بال بہت جھڑتے ہوں، خشکی آپ کو نہ چھوڑتی ہو، بالکل طرح طرح کے آپ شیمپو لگا کر بیٹھ گئے ہوں، تھک گئے ہوں، تو اس کو لگائیں گے، انشاءاللہ آپ کے بال جھڑنے بند ہو جائیں گے۔ بالوں میں اکثر گرمی کے موسم میں پسینے کی بدبو ہو جاتی ہے، اس کو ریگولرٹی کے ساتھ 10 سے 15 دن آپ یوز کریں، تو پھر مجھے کمنٹس کے ذریعے سے بتائیے گا کہ کیا آپ کے بالوں میں سے خشکی گئی ہے، یا آپ کے بالوں میں سے بدبو گئی ہے یا نہیں گئی۔ یہ پانی آپ سکن ٹونز کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کو اپنے چہرے پر لگا لیں گے، اس کے پانی کو، جو پانی آپ نے نکالنا ہے، تو آپ کے چہرے پر جو ہلکے ہیں، داغ دبے ہیں، جتنے بھی چھائیاں وغیرہ ہیں، جتنے بھی سیاہ ہلکے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند ہی دنوں میں وہ چلے جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اگر مسوڑوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، اپنے کے دانتوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، تو اس کو کلیاں کریں، اس کی کروڑیاں کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو 2 تولے نیم کی چھال 1 سیر پانی میں پکائیں، چوتھائی حصہ رہ جائے تو اس پانی کو آپ محفوظ کر لیں۔ تو جب محفوظ کر لیں تو اس کو پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کان میں زخم ہو گیا ہے تو اس طرح کریں کہ تھوڑا سا آپ یہ نیم کا پانی لیں، اس میں تھوڑی سی شہد ملا لیں، تھوڑی سی، ٹھیک ہے، 1-2 چمچ لے لیں، تو پھر اس کو اپنے کان میں ڈالیں۔ اگر کان میں انفیکشن ہو گیا ہے، کان میں درد ہے، تو چند ہی دنوں کے اندر وہ آپ کا کان کا جو بہنا ہے، اس میں سے جو پیپ آتی ہے، جو درد ہوتا ہے، جو کوئی بھی انفیکشن ہو گیا آپ کے کان میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میرا ایکسپیریمنٹ ہے، ذاتی ایکسپیریمنٹ ہے، اس کے بعد نیم کے دیگر اجزاء کے فوائد کیا ہیں؟ نیم کی پکی ہوئی جو پھل ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ جو پھل ہوتے ہیں، یہ اب تھوڑی دنوں کے بعد اس نے پک جانا ہے۔ اس کے پھل جو ہوتے ہیں، اس کو چوسیں گے تو آپ کے اندر جتنے بھی پیٹ کے اندر کیڑے ہیں تو انشاءاللہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کا پھل چوسنے سے، اس کا پھل پانی کے ساتھ کھانے سے، یہ جو آپ پھل چھوٹے چھوٹے بیج دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑی دنوں کے اندر اس نے پھل بن جانا تھا۔ اس کو آپ جب پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جتنا بھی اندر خون ہے وہ صاف ہو جائے گا، اس میں سے جتنی بھی پھنسیاں پھوڑے نکلتے ہیں آپ کے جسم کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ نکلنا بند ہو جائیں گے، اور آپ ایسے تر و تازہ ہو جائیں گے کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری تھی نہیں، یعنی چند ہی دنوں کے اندر۔ نیم چہرے کے داغ دھبے اور دانوں کو ختم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ نیم کے چند خشک پتوں کو پیس کر سفوف کی شکل دیں، پھر اس میں ارکے گلاب یا پانی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، اور چند منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے اس کو دھو لیں۔ یہ ہر قسم کے کیل مہاسوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بازار میں نیم کا تیل بھی دستیاب ہے، یعنی اس کا تیل بھی آپ کو بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ کو مل سکتا ہے، بالکل ایسے سمجھے کہ سستا مل سکتا ہے۔ آپ اپنے بالوں کے لیے جو بھی تیل استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ زیتون کا تیل ہو یا بادام کا یا پھر ناریل کا تیل ہو، بس اس میں تھوڑا سا آپ اس طرح کے نیم کا تیل ملا لیں، تو سر کی مالش کریں، سر کی اس سے جڑوں تک بلڈ سرکولیشن آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور بال بڑی تیزی کے ساتھ بڑھیں گے اپنے۔ اگر سفید ہوتے ہیں، اس کو ریگولرٹی کے ساتھ استعمال کریں تو پھر بھی انشاءاللہ وہ جلدی آپ کے آگے جو سفید ہوں گے وہ بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی جلد بہت حساس ہے اور بلیک ہیڈ آسانی سے ختم نہیں ہو رہے، تو نیم کے تیل کے 2-3 قطرے پانی میں حل کر کے بلیک ہیڈ پر لگائیں،
روزانہ کے استعمال سے بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اس نیم، یہ جو نیم کا پانی ہوگا یا نیم ہمارے جسمانی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ نیم کی ساتھ نبولیاں یعنی اس کے ساتھ پھل، یہ جس طرح پھل ہوتے ہیں، پانی کے ساتھ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ آ جائے گا۔ وہ ہمارے دوست احباب وہ جو کہتے ہیں ہمیں گینٹھیا ہو گیا، جوڑوں کا درد نہیں چھوڑتا، بڑی بڑی مہنگی ہم میڈیسن لے بیٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ اس کی روزانہ کی 5 سے 7 نبولیاں یہ جو ہوتی ہیں نا پھل اس کے کھا لیں گے تو انشاءاللہ ان کے جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد چہرے کی رونق نکھارنے اور چہرہ پر رونق بنانے کے لیے نیم کے پتے دھو کر سکھانے کے بعد پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اس پاؤڈر میں گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر، دہی اور تھوڑا سا دودھ شامل کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگانے کے 15 منٹ بعد دھو لیں تو تھوڑی دیر کے بعد اپنا چہرہ آئینے سے دیکھیے گا کہ کس طرح الحمدللہ وہ آپ کا چہرہ برونق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تازہ پتوں کو پیس کر، یہ جو تازہ پتے اس کو پیس کر لیپ بنا لیں۔ آگ کے جلے ہوئے پر بھی لیپ کرنے سے انفیکشن نہیں ہوتا، اور کوئی بھی زخم ہو چاہے وہ معمولی ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو آپ جس طریقے سے نیم گرم کر لیں یا ویسے اس کو پیس کر اس کا لیپ بنا کر اپنے چہرے پر لگائیں۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جتنے بھی چہرے پر انفیکشن تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، اس نیم کے پتوں کو آپ استعمال کریں۔ یہ ہے آک، اس کو پنجابی میں ہم آک بولتے ہیں، اور یہ بہت ہی کارآمد بوٹی ہے۔ یہ آک، نیم اور اس کے بعد دھتورا، اور یہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا سہانجنا، جس کی کل میں نے آپ کو ویڈیو آپ کو لائیو سکھائی تھی، بتائی تھی اور دکھائی تھی، یہ 4-5 جہاں پہ درخت جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ایکسپیریمنٹ کرنے والوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علاقے میں بہت بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ کیوں کم ہوتی ہیں؟ کہ وہ بندے اس کو یوز کرتے ہیں، اس آگ کو یوز کرتے ہیں، اس نیم کے پتوں کو یوز کرتے ہیں، دھتورے کو یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ سہانجنے کو یوز کرتے ہیں۔ جب وہ یوز کرتے ہیں تو اس کے فوائد ہی حقیقت میں اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علاقے میں ان بندوں میں بہت زیادہ جان ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ فربے ہوتے ہیں، موٹے تازے ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو آپ یوز کریں تو اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے لیے ضرور دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں، اور اس کو ضرور آپ یوز کیجئے گا۔ اور اپنے چینل کو، جو کہ میں ہر اب ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو جو کہ میں بالکل خالص دیسی ٹوٹکا اور دیسی چیز جو کہ آپ کی لائف کو اچھا سے اچھا بنائے گی انشاءاللہ، وہ آپ کے حق میں، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ویڈیو بناتا ہوں۔ تو اس اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے۔ چلتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.